السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد جنید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسلامک بیسک انفارمیشن۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں علیکم بسنتی، میری سنتوں پر عمل کرو۔ تو چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کیسے اٹھا کرتے تھے اور صبح کی تمام سنتیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ کچھ جو ہے وہ غسل کا بھی بیان آئے گا کہ ہمیں جو ہے وہ جلد از جلد جب ہم ناپاک ہو جائیں تو جلد از جلد کب غسل کرنا چاہیے اور کیسے غسل کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں پہلے نیند سے جاگتے وقت کی سنتیں۔ سنت نمبر 1 ہے نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خوبصورت زندگی ہے کہ انہوں نے ایسی حکمتوں بھری زندگی ہمیں عطا کی کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں اور درود شریف پڑھنا شروع کریں تو مرتے دم تک ہم جو ہے وہ درود شریف پڑھتے رہیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم امت پر احسان ہیں ان احسانوں کا بدلہ کبھی ہم اتار نہیں سکیں گے۔ تو اس بات کو ذرا نوٹ رکھیے گا کہ جب بھی آپ سو کے اٹھیں تو آنکھوں کو ملیں اچھے طریقے سے تاکہ آپ کے نیند کا خمار دور ہو جائے۔ دوسرا ہے جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ بھی ترمذی کتاب ہے، شمائل ترمذی، اس کے اندر سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسری سنت پہ لے کے چلوں کہ جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو مسواک کریں۔ کیسی زبردست ہے کہ انسان کے منہ میں جو ہے وہ رات بھر کی جو بھی اس نے کھایا پیا ہوتا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ گھل مل کے جراثیم بن چکے ہوتے ہیں۔ تو کیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور زبردست حکمت عملی ہے کہ آپ اپنے منہ کو اچھی طرح خوشبودار بنا لیں، بدبو اس کے اندر سے ختم کر لیں اور مسواک کریں۔ یہ ابو داؤد شریف کی کتاب سے سنت لی گئی ہے۔ اس کے بعد فائدہ ہے اس سنت کا کہ وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ علیحدہ مسنون ہے، وہ سنت علیحدہ ہے جو وضو میں کی جائے گی، اور جو صبح سو کر اٹھ کر کی جائے گی وہ علیحدہ ہے۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ پھر دیکھو نیند سے جاگنے کے بعد کپڑے پہننے ہوتے ہی ہیں، لہٰذا کپڑے پہنتے وقت ان سنتوں کا آپ خیال رکھیں۔ چوتھا یہ ہے کہ سنت پاجامہ یا شلوار پہنے تو اول دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنے، کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دانی آستین دائیں ہاتھ میں پہنے پھر بائیں ہاتھ میں آستین پہنے۔ اسی طرح صدری، اچکن، شیروانی وغیرہ دائیں طرف سے پہننا شروع کیجئے۔ ایسے ہی جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنیے، اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریے پھر دائیں طرف کا اتاریے۔ یہ بھی ترمذی شریف سے لی گئی ہیں سنتیں۔ اور بدنی کی پہنی ہوئی ہر چیز کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ اس کے بعد عام طور پر صبح اٹھنے کے بعد پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی ہے، لہٰذا جس وقت بھی یہ ضرورت پیش آئے مدرجہ ذیل سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ سارے کام کریں۔ تو کیسے جو ہے وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ڈیٹیل سے اس کتاب کے اندر ملیں گی، اور مختلف بڑی بڑی احادیث کی کتاب کے اندر سے یہ لی گئی ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگایا جائے ان باتوں کا خیال کون کرے گا، تو ان باتوں کا خیال صرف وہی کرے گا جو سچی اور پکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو میری طرح ہلکی پھلکی محبت کرتا ہے وہ بالکل بھی اپنی زندگی میں ان باتوں کا خیال نہیں کرے گا۔ تو یہ بات میں بھی خوب جان لوں اور آپ لوگ بھی خوب جان لیں، اور اپنے گریبان میں جو ہے وہ جھانک کے دیکھ لیں کہ آپ کو اور مجھے جو ہے وہ کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے محبت ہے۔ کل کو یہ نہ ہو کہ میرا اور آپ کا سامنا کسی کافر سے ہو جائے اور وہ نیا نیا مسلمان ہو جائے، اور پھر وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سے سنتیں پوچھنے کی کوشش کرے کہ یہ کام نبی نے کیسے کیا، تو ہم لاجواب ہو کے رہ جائیں۔ تو اس لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور آگے جو آنے والی ویڈیوز ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں میرے چینل پہ وہ ضرور واچ کر لیجیے گا، کیونکہ ایسی دلچسپ
اور علم سے بھرپور ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا ہوں۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، مزید پھر انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ بنائیں گے ویڈیو کا۔ تو پانچویں سنت یہ ہے کہ پانی لینے کے لیے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈبوئیں، بلکہ پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 مرتبہ دھو لیں، یعنی کلائیوں تک، پونچھوں تک، تب پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ یعنی کہ آپ سوتے ہوئے بے ہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو کہیں پہ خارش ہو رہی ہے، کبھی کہیں پہ ہو رہی ہے، تو آپ کے ہاتھوں کے پاک ہونے کا جواز آپ کے پاس نہیں ہے، صاف ہونے کا جواز نہیں ہے۔ آج یہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ جراثیم ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1400 سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس دنیا مبارک میں، تو اس وقت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے آپ کو یہ احتیاطیں بتا دیں کہ کبھی بھی آپ پانی کے اندر ہاتھ پہلے مت ڈالیں، پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی برتن میں اگر آپ ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں پانی کی گرمائش کو چیک کرنے کے لیے، اس کے ٹھنڈے ہونے کو چیک کرنے کے لیے، یا کسی بھی بات کے تجسس کے لیے آپ جو ہے وہ پانی میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر بے شک آپ ڈالیں، لیکن اس سے پہلے پانی میں ہاتھ مت ڈالیں۔ تو چلتے ہیں چھٹی سنت کی طرف۔ سنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، 3 ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہے کافی ہے۔ یہ بھی ترمذی اور بخاری اور مسلم سے ہے۔ تو یہ سب احادیث جو ہے وہ ترمذی اور بخاری اور مسلم سے لی گئی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ مزید حوالہ آپ کو جو ہے وہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ عام فہم باتیں ہیں، یہ عام کامن علم ہے، اس کے اندر آپ جو ہے وہ مزید پریشانی کے اندر جو ہے وہ لائق نہ ہوں، بلکہ یہ وہ سنتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے سب علماء ہمیں جو ہے وہ بار بار بتاتے ہیں، اور یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے وہ بہت دلچسپی سے آپ اس بات کو سن رہے ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بے انتہا محبت بھی کرتے ہوں گے۔ تو ضرور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، کیونکہ آپ کبھی بھی کوئی بھی بات جو ہے وہ کسی بات کو بار بار دہراتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ ذہن میں آپ کے نقش ہو جاتی ہے، اور وہ دل میں جو ہے پیوست ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر پھر آپ کو جو ہے وہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بار بار میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، تاکہ مزید آپ کے اندر جو ہے وہ شوق اور ذوق پیدا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کا۔ اور یہ جتنی بھی باتیں میں نے دائیں طرف سے آپ کو بتائی ہیں، تو یہ اس کا آسان سا کلیہ لے لیں کہ جب بھی آپ کوئی نیک اور اچھا کام کرنے لگیں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے شروع کرے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے۔ عام دعا، عام دعا ایک ہے، اسپیشل دعا ضرور یاد کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کی دعائیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر خیریں ہی خیریں ہیں ان سب دعاؤں کے اندر۔ لیکن جو عام دعا ہے، جو مسلمان جو کچھ بھی نہیں جانتا وہ کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپڑے پہنے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واش روم میں جانے لگے گا تو اعوذ باللہ بھی پڑھ لے، کیونکہ واش روم گندی جگہ ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ برے اثرات ہوتے ہیں، شیطان ہوتا ہے، تو وہاں پہ اعوذ باللہ بھی پڑھ لے، ایک عام فہم بات ہے، اور بسم اللہ پڑھ لیں، اور پھر واش روم میں چلا جائے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عین زندگی پہ عمل کرنا چاہتا ہے اور ان کی بالکل وہی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی، تو پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور پھر جو ہے واش روم بری جگہ ہے، گندی جگہ ہے، تو بایاں پاؤں پہلے اندر رکھے گا۔ تو یہ ایک بھی زندگی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ واش روم کیسے جایا جائے۔ تو پہلے بایاں پاؤں جو ہے واش روم میں داخل کیا جائے، اور پھر دایاں پاؤں جو ہے وہ واش روم میں داخل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے چلتے ہیں 7ویں سنت کی طرف، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو جوتا پہن کر جاتے اور سر ڈھک کر جاتے۔ اب یہ کتنی زبردست اور کتنی خوبصورت بات ہمیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل رہی ہے کہ سر ڈھک کے جایا کرتے تھے جو شیاطین کی اور گندی جگہ ہے، اور جوتا پہن کے جاتے تھے، کیونکہ آپ کے یہ جو جس پاؤں ہیں
ان کے اندر بھی اسی طرح باریک مسام ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی جسم میں باڈی میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا پسینہ نکل رہا ہے، سوراخ کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن آپ کو پسینہ نظر آ رہا ہے نکلتا ہوا، تو وہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ کون سے سوراخ؟ اسی طرح کچھ لوگوں نے جب اپنی بیماریوں کے لیے نمک والے پانی میں یا کسی کڑوے پانی کے اندر پاؤں رکھے، شوگر والے مریض نے، تو اس کو وہ کڑواہٹ زبان تک اور دماغ تک محسوس ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے وہ جو پاؤں والے مسام ہیں ان کے اندر سے وہ گندگی، وہ پانی کی کڑواہٹ جو ہے وہ اوپر چڑھتی ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات ہمیں فرما دی کہ پیشاب والی جگہ اور گندی اور جراثیموں والی جگہ، اور پیشاب جو ہے وہ انتہائی تیزاب ہوتا ہے، تیزاب کی شکل، اس کے اندر کتنی تیزابیت ہوتی ہے، یہ آپ کبھی جو ہے وہ اپنے دوست ڈاکٹروں سے ضرور پوچھیے گا کہ وہ آپ کے جو ہے وہ دماغ کی طرف چڑھے گا، آپ کی نسوں کو ڈیمیج کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک جو ہے وہ حکیم گزرے ہیں بہت بڑے، ان کا ایک واقعہ ہے، وہ پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں عرض کروں گا کہ کیسے وہ میت جا رہی تھی اور حکیم صاحب نے میت کو روکا اور روک کے فرمایا کہ یہ بندہ زندہ ہے۔ لوگ حیران ہونے لگے اور کہنے لگے کہ بھئی ہم تو اس کا جنازہ پڑھ چکے ہیں، ہم تو اس کو دفنانے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے۔ انہوں نے فرمایا صبر کر لیں، میں اس کے لیے دوائی منگواتا ہوں۔ حکیم خانے سے دوائی منگوائی گئی اپنے شکل سے، اور جب وہ اس میت کو تھوڑی سی اوپر کر کے دوائی پہ لائی گئی زبردستی، تو میت نے جو ہے ایک کالی الٹی کی، اور اس کے بعد وہ میت اٹھ کے بیٹھ گئی اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی، زندہ ہو گئی، تو اس کی بیہوشگی کی حالت ختم ہو گئی۔ اب پرانے دور کے لوگ تھے، ڈاکٹر تو اتنے زیادہ تھے نہیں، تو حکیم ہی ہوا کرتے تھے، تو لوگ حیران ہونے لگے اور حکیم صاحب کے پیچھے بھاگنے لگے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، تو یہ کیا ماجرا پیش آیا، کیا وجہ بنی، کیا بات ہوئی؟ تو تجسس کے ساتھ جو ہے وہ سارے لوگ حکیم صاحب کے پاس پہنچے، تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ تم اس کے گھر سے جا کے پوچھو کہ اس کے جو پیشاب کی حالت تھی اس کے اندر یہ بالکل احتیاط نہیں کرتا ہوگا، یہ اس کے گھر والے گواہی دیں گے، اور اس کے جو وہ پیشاب کے قطرے تھے وہ اس کے یہ ٹخنوں کے ساتھ اور پاؤں کے ساتھ لگتا تھا۔ یہاں پر جو وینز ہوتی ہیں، جو باریک نسیں ہوتی ہیں، وہ دماغ کی طرف جاتی ہیں، اور وہ نسیں اور ان کا خون اتنا ڈیمیج ہوا، اتنا گندا ہوا کہ وہ دماغ کے اندر جم گیا اور اس کو بیہوشگی کی حالت طاری ہوگی، یعنی کومے کی حالت طاری ہوگی۔ اس وجہ سے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ مرا ہوا سمجھا، اور آپ لوگ اس کا جو ہے وہ جنازہ پڑھ کے اس کو دفنانے جا رہے تھے۔ اور جہاں تک میری بات ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ بندہ زندہ ہے، تو اگر زندوں پر پھول پھینکے جائیں تو وہ ہرے اور تازے رہتے ہیں، اور مردوں پر کسی مری ہوئی چیز پر پھینکے جائیں تو وہ مرجھا جاتے ہیں۔ تو مجھے ایسے پتا چلا کہ یہ بندہ جو ہے وہ مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ۔ یہ حکیم اجمل خان تھے جو ابھی کچھ پچھلے 100 سال کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، اور پچھلے 100 سال میں یہ حکیم صاحب گزرے ہیں۔ تو ایسے جو ہے وہ کیسے ہمارے یہ تجربے سے بات گزری ہے۔ تو مجرب جو چیزیں ہوتی ہیں یا مجرب جو وظائف ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے شیخ یا ہمارے بڑے یا ہمارے ولی جو اللہ کے نیک بندے گزرتے ہیں، وہ اپنے تجربے سے ثابت ہوئی چیزیں بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی پہلے اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات کیا ہے، وہ ہے علیکم بسنتی، کہ آپ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزاریں۔ آپ کو کسی تجربے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جو ہے وہ مجرب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی سنت پہ جو عمل کریں گے، زندگی گزاریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی، تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں پا جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی حکمتیں نصیب ہوں گی آپ۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے آج کے لیے اجازت چاہوں گا، اور امید کروں گا کہ آگے جو باقی رہ گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کے حاضر ہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اسی امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے، اور آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، اور دوسروں تک جو ہے وہ ثواب درہم حاصل کرنے کے لیے ضرور شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔